बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर शाहिद मलिक आप तमाम दोस्तों को अपने चैनल होम्योपैथी स्टेप हेड पर एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी रेमेडी होगी उसके बारे में आज मुकम्मल डिस्कस करेंगे। और आज हमारी रेमेडी है और आज की हमारी मेडिसिन है बैप्टीशिया। चूँकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है और उसके हवाले से बैप्टीशिया बुखारों की दवा है और बुखार के लिए एक बेहतरीन दवाई है। तो इस पर आज मुकम्मल डिटेल करेंगे, इसके क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इसकी क्या डोजेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आज बात हो रही है बैप्टीशिया के बारे में। बैप्टीशिया बेसिकली क्या है, किस चीज़ से बनती है, तो इसके बारे में मुकम्मल डिटेल करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली मालूमात से भरपूर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मुकम्मल पहुँचता रहे। तो जी दोस्तों, बात करते हैं बैप्टीशिया के बारे में। बैप्टीशिया बेसिकली जंगली नील भी इसको कहा जाता है और ये बुखार की बेहतरीन दवाई है। ये कब्ज़ कुशा भी होती है और तासीर में भी बहुत ठंडी है। ये दवा इंसानी जिस्म में एक ऐसी ताकत पैदा करती है कि वो टाइफाइड, मलेरिया, मुरका या वबाई जो बीमारियां होती हैं या जिसमें पेचिस हो गए या इन सब के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या उनसे मुकाबला करने के लिए इंसानी जिस्म में एक क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है और बहुत ही बेहतरीन और शानदार रेमेडी है। ऐसे बुखार जिसमें शदीद बेचैनी होती है, जैसे मलेरिया जैसी अलामात आती हैं, पट्टों में दर्दें होती हैं, जिसमें शदीद दर्द होता है, अगर यूरिन की हम बात करें या पखाना या पसीना, तो इन सब में एक स्मेल होती है या बदबू होती है। इन्फ्लुएंज़ा का चूँकि आजकल सीज़न है, मौसम चेंज हो रहा है, तो इन्फ्लुएंज़ा वायरस का ज़्यादा ख़तरा होता है, वबाई बुखारों का ज़्यादा ख़तरा होता है। बदबूदार जो पिचेस होते हैं जो मौसम के चेंज की वजह से शुरू होते हैं, इन सब में बैप्टीशिया का बेहतरीन और ज़बरदस्त रोल है। और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में जहाँ पर खुराक उनको हज़म नहीं हो रही होती या उनकी खुराक जो है वो लेने के बाद ऊपर को उछल रही होती है, तो वहाँ पर भी आप बैप्टीशिया को बेहतरीन और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा इसका हेड टू टो सिम्टम आपको मैं दे देता हूँ। जिस तरह से मेरी एक रूटीन होती है, जिस तरह से एक पेशेंट आपके पास रिपोर्ट होता है तो आपको समझने में आसानी हो कि भी ये आपका बैप्टीशिया का पेशेंट है। जिस तरह से हम उसकी अगर ज़हनी अलामत को अगर देखते हैं, जिस तरह से उसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखते हैं, तो उसके ख़यालात जो होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, दिमाग की कमज़ोरी उसमें ज़्यादा होती है। ऐसे लगता है उसको जिस तरह उसके जिस्म के जो है टुकड़े किए जा रहे हों या टुकड़े हो चुके हों। बिस्तर पर वो पहलू बदलता रहता है और बेचैनी की कैफियत उसमें ज़्यादा होती है और डिलीरियम उसमें ज़्यादा होता है। डिलीरियम की कैफियत को मैं थोड़ा सा आपको फिर से डिटेल कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी भी डिलीरियम को डिटेल कर दिया था। डिलीरियम वो कैफियत होती है कि जब हाई ग्रेड फीवर होता है तो वहाँ पर अनकॉन्शियस किस्म की एक कैफियत होती है, जहाँ पर कोई भी जो पेशेंट होता है वो खुद से बोलने लगता है, बेसाख्ता बोलता रहता है, उसको कहते हैं डिलीरियम। तो डिलीरियम की कैफियत हो जाती है कि मरीज़ जो है वो खुद से बोलता रहता है। अगर ज़्यादा कैफियत हो जाए तो उसमें ग़ुनूदगी और बेहोशी की सूरत भी आ सकती है। तो ये इसकी ज़हनी सिम्टम होती हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम होती हैं। तो अगर हम हेड की बात करते हैं, सर की बात अगर करते हैं, तो सर उसको घूमता हुआ नज़र आता है, सर में चक्कर ज़्यादा होते हैं और नाक की जो जड़ होती है, नाक की जड़ में उसको दबाव की कैफियत महसूस होती है और माथे पर भी एक दबाव की कैफियत होती है। माथे पर ऐसे महसूस होता है जिस तरह से किसी ने पीछे की तरफ खींचा हुआ हो या पट्टी की कैफियत उसने बांधा हुआ हो उसको। अगर हम चेहरे की बात करते हैं तो जो बैप्टीशिया का पेशेंट आपके पास हो रिपोर्ट होगा तो उसका चेहरा जो होगा वो परेशान हालत होगा, उसमें अच्छी खासी परेशानी नज़र आई, मायूसी नज़र आती है उसमें। गहरा सुर्ख रंग का होगा, बुखार भी उसमें तेज़ होगा, नाक की जो जड़ होगी उसमें भी वो दर्द की कैफियत बताएगा आपको और ख़ास तौर पर वो बताएगा कि जो जबड़े के पट्टे होते हैं या जो हमारे चीक्स होते हैं इनमें ख़ास तौर पर वो कहेगा कि मुझे दर्द है। अगर हम मुंह के जायके की बात करते हैं तो मुंह का जायका जो है वो बहुत ज़्यादा बिटर होता है, कड़वा होता है
اور غیر قدرتی ہوتا ہے کہ ان نیچرل کیفیت اس میں زیادہ ہوتی ہے. دانتوں اور مسوڑوں میں بہت زیادہ درد کی کیفیت ہوتی ہے، اور جو بریتھنگ ہوتی ہے سانس میں اس کی جو ہے وہ اچھی خاصی اسمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اور زبان جو ہے وہ ایسے محسوس ہوتا ہو جیسے جلی ہوئی ہو، اس میں جلن کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے. زبان کا رنگ جو ہوگا وہ زردی میل براؤنش ہوگا، زردی میل بھورا کلر ہوگا. اس کے کنارے جو ہوں گے وہ سرخ اور چمکدار ہوں گے، لیکن درمیان میں زبان جو ہوگی وہ خشک ہوگی اور اس کی سطح جو ہے وہ کٹی پھٹی ہوئی ہوگی. پیشنٹ کو لیکوڈ چیزیں لینے میں تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے، اور ٹھوس غذا جس طرح سے ڈائٹ ہوتی ہے اس کو لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ٹانسل جو ہوتے ہیں اس کے بہت زیادہ سوجے ہوئے ہوتے ہیں اور متورم ہوتے ہیں اور سرخ ہوتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں سانس کی نالی لیرنکس کی، لیرنکس میں بہت زیادہ خشکی کا احساس ہوتا ہے اور گلے میں تنگی کا احساس ہوتا ہے. جس طرح سے چیسٹ کنجیشن جو ہوتی ہے وہاں پر آپ کو ایک کیفیت یہ بھی ملے گی، تو وہاں پر آپ بیپٹیشیا کا استعمال بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم کی، تو جہاں پر ہمارا سٹامک ہے یا معدہ ہے تو اس میں بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے، بھوک نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ بار بار پانی پینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیا جائے. معدہ پر اس پر دباؤ کی کیفیت ہوتی ہے. سٹامک ایسے لگتا ہے جس طرح سے ایک پتھر پڑا ہو یا پتھر کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے. یہ احساس ایبس ناگیرا میں بھی ملتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ٹمپریچر ہوگا تو یہاں پر آپ کو یہ علامات بھی سیم آئے گی یہاں ایبس ناگیرا کی طرح. دل کے مقام پر بھی پیشنٹ آپ کو کہے گا کہ مجھے یہاں پر بہت زیادہ تنگی ہو رہی ہے، میرا جو ہے دل کا جو ہے وہ بوجھ زیادہ بڑھ گیا ہے اور تنگی کی کیفیت ہے اور کھچاؤ کی کیفیت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آنتیں ہوتی ہیں، آنتڑیوں میں سوزش بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ درد کا احساس بھی ہوتا ہے. تو جی دوستو، اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں علامات تنفس کی یا ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو ریسپیریٹری ٹریک میں جہاں پر ہمارے لیرنکس ہیں وہاں پر خشکی کا احساس ہوگا اور پھیپھڑے جو ہیں وہ بالکل تنگی کی کیفیت ہوگی، کنجسشن کی کیفیت ہوگی اور بالکل کھچے ہوئے ہوں گے، اور سانس جو ہے مریض لینے میں بہت زیادہ دقت پیش ہوتا ہے اس کو، اور بہت زیادہ اس میں تنگی ہوتی ہے. اور خاص طور پر جو پیشنٹ ہوگا وہ سونے سے ڈرتا ہے. سونے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ اگر میں سو گیا اس حالت میں تو میرا سانس رک جائے گا اور میں مر جاؤں گا. تو یہ ایک پیکولر سمٹم ہے، آپ نے نوٹ کرنا ہے بیپٹیشیا کا، جہاں پیشنٹ یہ کہے کہ مجھے سونے سے ڈر لگتا ہے کہ میرا سانس اتنا تنگ ہے کہ میں سو نہیں سکتا، اگر میں سو جاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا سانس بند ہونے والا ہے. تو وہاں پر بھی آپ بیپٹیشیا کا استعمال بہت اچھے سے کرتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں پر ہم ایکسٹریمٹیز کی اگر بات کرتے ہیں، ایکسٹریمٹیز کا مراد یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں یا جس طرح سے ہماری جلد ہوتی ہے تو ایکسٹریمٹیز اس کو ہم کہتے ہیں. ایکسٹریمٹیز میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو گردن جو ہے وہ کھلی ہوگی لیکن سخت اور اکڑاؤ کی کیفیت اس میں ہوتی ہے، اور ٹانگوں میں اور پاؤں اور بازو میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اور ایسا درد ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایک انسان تھکا ہوا ہوتا ہے اور تھکاوٹ کی احساس ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ کھچاؤ کی کیفیت ہوتی ہے اس میں. اور جلد پر جو ہے وہ سرخ رنگ کے ڈاٹس ہوتے ہیں، سرخ رنگ کے دھبے بھی وہاں پر آپ کو دیکھنے میں ملیں گے. جہاں پر آپ بیپٹیشیا سجیسٹ کر رہے ہوں تو وہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جلد کی جو رنگت ہوگی وہ سرخ ہوگی، اور کمزوری کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے اور گرمی کا احساس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا، بدبودار پھوڑے بھی بعض اوقات جلد پر نکل آتے ہیں جن میں سے اسمیل کی کیفیت ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیشنٹ ہوگا وہ ڈیلیریم بھی اس میں لازمی ہوگا. ڈیلیریم کی کیفیت بھی اس میں آتی ہے، جس طرح سے غشی ہو جاتی ہے، غنودگی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس میں ریسٹلیسنس زیادہ ہوگی. جس طرح سے پیشنٹ بے چینی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو ایک جگہ پر آرام نہیں ہوتا. اس کے ساتھ اگر ہم اس کے نیند کی بات کرتے ہیں تو پیشنٹ سوتے ہوئے بہت بے خوابی کا شکار ہوتا ہے. انسومنیا اس میں زیادہ ہوتے ہیں، نیند اس کو بہت کم آتی ہے، ریسٹلیس اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو ڈرونے خواب آتے ہیں، اور خواب ایسے آتے ہیں جس طرح سے اس کو کیفیت میں ڈر جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے اس کے جو جسم کے اعضاء ہیں ان کے ٹکڑے کر دیے ہوں اور وہ بکھرے پڑے ہوں، اس کے جسم میں ایسے کٹاؤ کی ایک کیفیت ہوتی ہے. اور کسی سوال کا جواب جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ ڈیلیریم کی کیفیت میں ہوتا ہے، مطلب آپ کے سوال کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دے سکتا، یا غنودگی یا غشی کی کیفیت اس میں زیادہ طاری ہوتی ہے. اگر ہم اس کے چونکہ بیسیکلی یہ ہماری جو بیپٹیشیا میڈیسن ہے یا ریمیڈی ہے، یہ چونکہ بخار کی ایک بہترین میڈیسن ہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو بخار کے حوالے سے اس کی پھر سے ایک ریمائنڈ کر دیتا ہوں کہ بخار جو اس کا ہوگا
وہ اس میں سردی کا احساس بھی ہوتا ہے، اور اس میں جسم میں دردیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور کھچاؤ اور اکڑاؤ کی کیفیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تمام جسم جو ہوتا ہے اس میں تھکاوٹ اور بھاری پن کا احساس ہوتا ہے۔ پورے پٹھے جو ہوتے ہیں جسم کے وہ کھنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور جسم میں حرارت بعض دفعہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے سردی کا لگنا بھی سامنے آ سکتا ہے۔ ٹائیفائڈ بخار یا مور کا بخار یا وبائی یا عفونتی بخار جسے ہم کہتے ہیں، اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میادی بخار جسے کہا جاتا ہے عام طور پر، اس کی بہترین دوائی ہے۔ ملیریا بخار کے لیے بھی آپ اس کو بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی ایگریویشن جو ہوتی ہیں وہ گرمی سے اس کو ایگریویٹ ہوتا ہے پیشنٹ۔ اگر گرم کمرے میں یا بند کمرے میں اگر اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی ایگریویشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو ٹھنڈی جگہ پر اس کی جو ہے وہ ایمیلیریشن ہوتی ہے، آپ اس میں کمی محسوس کر سکتے ہیں اس کی جو علامات ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو اس کی جو ڈوزز ہیں وہ میں آپ کو سجیسٹ کر دیتا ہوں۔ پیشنٹ آپ کا ویری کرتا ہے کہ اس کو کتنا انفیکشن ہے اور اس کی بخار کی کیفیت کیا ہے، تو آپ نے اسی حساب سے اپنی ڈوزز جو ہے وہ شیڈول مرتب کرنا ہے۔ آپ کیو پوٹینسی سے لے کر 200 اور 1 ایم تک بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کرونک کیسز میں آپ 1 ایم کی پوٹینسی آپ بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر سیویریٹی اس میں زیادہ ہے تو آپ 200 کی پوٹینسی جو ہے وہ اس کو ریپیٹیشن بھی دے سکتے ہیں۔ اگر نارملی ٹائیفائڈ میں آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ 30 یا 3x یا 6x کی پوٹینسیز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جی دوستو، یہ آج کے ہماری جو ریمیڈی تھی وہ تھی بیپٹیشیا کے حوالے سے آپ کو مکمل ڈیٹیل کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔